بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام سیرت کے حوالے سے جو جاری و ساری تھا، اس میں پروگرام کے اختتام پر جو ہے وہ ایک بحث شروع ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ ہم نے مذہب اور دین کے درمیان فرق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین ایک پورے نظام کا نام ہے جو انفرادی سے لے کے اجتماعی دنیا تک یا معاملات تک جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہم نے دنیاوی معاملات میں تو ہم نے لوگوں کو بڑا فالو کیا ہے، بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہم تو فالوورز دیکھتے ہیں کہ کس کے کتنے فالوور ہیں، کس کے کتنے پسند کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے اسے ہم نے زندگی میں شاذ و نادر ہی فالو کیا ہے۔ چلتے وقت یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ صاحب ایک ہم مختلف قسم کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، بعض ناول نگار بڑے مشہور ان کے ناول پورے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں۔ بعض شعراء کے مجموعہ کلام کے آدھے مجموعہ کلام جو ہیں لوگوں کو ازبر ہوتے ہیں اور یاد ہوتے ہیں، اور ان کے محاسن بھی پتہ ہوتے ہیں کلام کے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ لیکن جس کے محاسن اور جس کے اخلاق اور جس کی شخصیت جو ہے اس کائنات کی سب سے اہم ترین شخصیت ہے، سرٹیفائیڈ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اور ہمارے ان گناہوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ تو اس پر بات ہو رہی تھی اور یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور پھر ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا گفتگو کا۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ بس یہ جو گفتگو میں نے کی ہے یہاں ہم نے غالباً ختم کیا تھا پروگرام کو۔ خاصا ریکیپ دے دیا آپ نے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پچھلے پروگرام کے آغاز میں تو ہم تفصیلاً کلام کرتے آئے تھے کہ یہ امت مسلمہ بڑے مقصد اور مشن کے لیے سے کھڑا کیا گیا، اور اس امت کی ذمہ داری اکیلے نیک بننے کی نہیں، بلکہ خود نیکی میں آگے بڑھنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ضروری، خود بدی سے رکنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا بھی ضروری، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پیش نظر رہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کی جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں، نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ فرائض کو انجام دینا، خود ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، ہمارے فرائض میں شامل، نتائج ہم اللہ کے حوالے کریں۔ پھر بات چلتے چلتے اور آگے بڑھی تو مذہب کے لفظ پر کلام ہوا، جو انگریزی کے ریلیجن کے ایکویلنٹ اور برابر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ انگریزی کا جو ریلیجن ہے وہ کچھ انفرادی سطح کے معاملات تک کی رہنمائی دیتا ہے، اس معنی میں بہت سارے مذاہب عالم ہیں، ریلیجنس آف دا ورلڈ ہیں، جوڈائزم ہوگا یعنی یہودیت، کرسچینٹی ہوگی یعنی مسیحیت، اسی طرح ہندو مت ہوگا، بدھ مت ہوگا، مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے، نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، مکمل ضابط حیات ہے، اور زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا، اور نبی علیہ السلام کے مشن کا بھی ہم نے ذکر کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ آج تو حال یہ کہ مسلمان نماز کو فرض مان کر بھی نماز ادا نہیں کر رہا۔ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ تو سب کو معلوم ہے، نماز قائم کرو۔ جس اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اسی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر
13 میں فرمایا اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، برسوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات سے لے کر آپ کی وصال تک کے معاملات اور اس کے بعد کے حالات پر بھی کلام کیا، اور ہم بڑے تفصیل سے کئی برسوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایمانیات کی تعلیم بھی دی، عبادات بھی سکھائیں، معاملات بھی بتائے، اخلاقیات کی بھی تعلیم دی، مگر آپ نے زندگی کے اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی بھی دی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ایک جد و جہد برپا فرما کر اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ آج یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اس تعلق سے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، چونکہ انقلابی نوعیت کی سیرت ہے، انقلابی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی۔ چند اعمال کبھی کبھار کے، رمضان کے روزے اور حج عمرے کے چند ایام کی محنت اور جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن نہیں ہو جانا، ہم نے پورا آل انکلوسیو پیکج لے کر اس انقلابی سیرت کا مطالعہ کر کے حتی الامکان اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے جس کے لیے ہمیں امتی بنایا گیا۔ یہ گفتگو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی جس کا ریکیپ تھا، اور شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے، اور بات جو ہے وہ مذہب اور دین کے حوالے سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مذہب اور دین کا معاملہ جو ہے یہ 200 سال پرانا ہے، اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، اور یہ جو مذہب کا معاملہ ہے یہ 200 سال ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد کا کھیل ہے یہ سارا، کہ جب روشن خیالی کے نام پر اور جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، حد یہ ہوا ہے کہ اہل مذہب نے، جو دوسرے مذاہب کے لوگوں، اہل مذاہب نے جو ہیں وہ اپنے اپنے رسوم، روایات اور اپنے کلچر اور تہذیب سب کو، حتیٰ کہ مذہب سے بھی اپنا ناطہ توڑ لیا اور اپنی خواہشوں کو اپنا حکمران بنا لیا، اور خواہشوں کے پیچھے، اور خواہش جو ہے وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اب پھر وہ ایک بحث نکل آئے گی جو بہت عرصے سے میڈیا پر چل رہی ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت اصل میں ہر وہ طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ صرف اس کی اطاعت کی جائے۔ خواہش اصل میں سب سے بڑا طاغوت ہے جو چاہتا ہے کہ صرف میری اطاعت کی جائے، میرا حکم مانا جائے۔ کئی باتیں آ گئیں سبسرے کے اندر۔ پہلے تو یہ جو اہل مذہب نے، اہل مذاہب، ہاں بلکہ اہل مذاہب نے ہینڈز اپ کر دی، ذرا اس کو تھوڑا سا اگر ہم انالیسس کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بڑا اس میں ایک ویو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی غور و فکر کا۔ آپ نے بجا فرمایا، انقلاب فرانس کا آپ نے ذکر کیا۔ ہم تھوڑا سا کہیں کہ جب یورپ میں رینیسنس کی تحریک چلی اور وہاں ہماری یونیورسٹیز سے پڑھنے والے نوجوانوں نے علم کی روشنی حاصل کی اور غور و فکر کرنا شروع کیا۔ ہماری یونیورسٹیز سے مراد جب اسپین میں ہم تھے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیز، قرطبہ وغیرہ، جب ہمارے اچھے دور تھے، جی، اور مغرب کے نوجوان ہمارے ہاں علم کی روشنی لینے کو آتے تھے، اور ہم کیونکہ مسلمانوں کے علم کے ورثے میں پیچھے تو قرآن ہے، سنت رسول ہے، جڑ اور بنیاد کے اندر، تو یہ قرآن حکیم و سنت رسول غور و فکر کی دعوت دیتی۔ تو اس نوجوان کو یہ نور تو ملا علم کا، یورپ کے نوجوان کو، اور اسے غور و فکر کیا۔ جہاں وہ غور و فکر کر رہا ہے کائنات کے بارے میں، جہاں وہ غور و فکر کر رہا ہے دنیا کے بارے میں، جہاں وہ غور و فکر کرے لوگوں کے معاملات کے بارے میں، تو اس نے اپنے جو بھی مذہب تھا، مذہب اس پر غور و فکر کیا، بالخصوص مسیحیت کے ماننے والے۔ اچھا، اس نے غور و فکر کیا تو اس نے کچھ عقائد پر، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی، اور اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیا، تو اس کو تو بڑی پریشانی ہوگی کہ خدا اور مسیح علیہ السلام اور جبرائیل تینوں مل کر ایک خدا ہیں، اور تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہوئی ہے، تو مخلوق اور خالق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبرائیل تو ایک فرشتہ ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے، تو مخلوق اور خالق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس سے ہضم نہیں۔ اب غور کیا نا، علم کی روشنی ملی، کریٹیکل تھنکنگ آئی ہے آج کی اصطلاح میں، غور و فکر کر رہا ہے، تو اس کو تو یہ تسلیس والی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر کہا کہ خدا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو سینٹ پال کی حرکتیں بات کے دور کے، خدا نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، استغفر اللہ، اور سارے لوگوں کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ بس تم تسلیم کر لو، یہ کنفیس کر لو۔ عجیب بات ہے، حرکتیں تم کرو، جرم تم کرو، گناہ تم کرو، ظلم تم کرو، اور خدا کا بیٹا اس کی سزا، استغفر اللہ۔ نوجوان غور کر رہا ہے
اور جواب نہیں. کلیسا والوں سے پوچھا, پادریوں سے پوچھا, کہا یہ بددین ہو گئے ان کی زبان میں, بلکہ بد عقیدہ ہو گئے. جیسے ہمارے ہاں بھی اگر کوئی سچ صحیح سوچنا شروع کر دے تو فوراً بد عقیدہ ہو جاتا ہے. تو بد عقیدہ ہو گئے, اپنے مذہب سے پھر گئے, باغی ہو گئے. تو ان پر پابندی لگاؤ, ان پر پابندی لگاؤ. وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا بھونڈی باتیں کرتے ہو, مخلوق و خالق کو برابر کرتے ہو, اور تینوں کو الگ الگ خدا بھی کہتے ہو, 3 in 1 بھی کرتے ہو کہ تینوں مل کر خدا ہے. خدا کے بیٹے کو تم کہتے ہو سولی چڑھا, استغفر اللہ, معاذ اللہ, بھگتے وہ, معاذ اللہ, حرکتیں ہم کریں. تو نوجوان نے کی تنقید, جواب ملا ان کو یہ. پھر نوجوان نے پتہ ہے کیا کہا, یہ پاگل لوگ ہیں, ان کے عقیدے درست نہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. یہ ہے جب مذہب بیزاری ان بھونڈے عقیدوں کی وجہ سے چلی. بھونڈے عقیدے, بھونڈے, کوئی دلیل نہیں, یہ مذہب بیزاری شروع ہوئی. اچھا اس نے غور تو کیا ہے کائنات پر, ایکسپلور کر رہے ہیں, ترقی کا پہیہ شروع ہو گیا, انڈسٹریل ریولوشن بھی آ گیا, مادی ترقی بھی ہو گئی, رہا ان کا سو کالڈ مذہب, اس کی تو عقیدے غلط ہیں, وہ تو بھونڈے ہیں, اور پادریوں کے پاس جواب نہیں. یہاں سے مذہب بیزاری شروع ہو گئی, اور ایک طرف تو خوب آگے سے آگے, آگے سے آگے, دنیا کی ترقی, مادی ترقی, انڈسٹریل ریولوشن, خوب آگے سے آگے, اور جو خدا سے تعلق کی بات تھی, روحانیت والا پہلو تھا, بالکل سرے سے ختم ہوتا چلا گیا. اور آخری تجزیہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ بہرحال یہ کریڈٹ تو یورپ کو دینا پڑے گا نا, کہ جب ان کو روشنی ملی تو وہ روشنی لے کر آگے تو بڑھے, مگر یک رخے پن کے اعتبار سے آگے بڑھے, اور دنیا کو انہوں نے کیپچر کیا, کوئی شک نہیں, یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. اور آج ہم بھی انہی کی بہت ساری ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ کہ ہم پیسے دیتے ہیں, فری میں نہیں لیتے پلیز, ہم پیسے دے کے لے رہے ہیں بھائی. لیکن ہم نے یہ ساری ترقی تو لے لی, یہ ساری ترقی تو لے لی, لیکن ساتھ ساتھ وہ مذہب بیزاری والا عنصر بھی ہمارے آ گیا. کیا کہا اس نوجوان نے, یہ پاگل لوگ ہیں, فینیٹکس ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, چھوڑو, مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے, ریلیجن یہ تمہارا پرائیویٹ مسئلہ ہے. یہی چیز ہمارے یہاں بھی درآمد ہو کر آ گئی. فرق یہ کر لیجئے, ہمارے پاس جو عقائد ہیں پوری علمی بنیاد پر ہیں, پوری علمی بنیاد پر ہیں, کلام حق کی بنیاد پر ہیں, مگر وہ مذہب بیزاری ادھر سے ہمارے میں امپورٹ ہو کر آئی. یہ تجزیہ اگر ہمارے ناظرین کے سامنے رہے نا, تو بہت کچھ آج جو ہم ہمارے دین کے بارے میں رویے مسلمانوں کے دیکھ رہے ہیں, شاید کافی حد تک سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ جو ہوا کہ مذہب جو ہے وہ بالکل دینی جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ذاتی معاملہ ہے, چند رسومات ہم ادا کریں نہ کریں, ہمارا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, یہ بالکل ایک الگ سی بات ہے, اور اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. ایک وقفہ لے لیں, ذرا پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. جب یہ معاملہ ہوا کہ مذہب جو ہے میرا اپنا معاملہ ہے, ذاتی معاملہ ہے, تو ظاہر ہے مذہب کی جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی, ختم ہو گئی, وہ ذاتی معاملہ ہو گیا. اب اجتماعی معاملہ جو ہے بالکل آزاد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے قتل و غارت گری جو ہے اسے عام کر دیا, وہ خون کے دریا بہا دیے, لوگوں کا قتل عام کر دیا, اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, جبکہ اسلام اس کی ممانعت کرتا تھا کہ ایسا نہیں ہے, ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا. لیکن ہم نے دہشت گردی کا نام دے کر انسانیت کو قتل کرنا شروع کر, چونکہ مذہب تو ہمارے پہلو سے نکل ہی گیا, تو اب ہمارا جو دل چاہے ہم کرتے پھریں گے. دوسرا نتیجہ یہ ہوگا عورت کو گھر سے نکال دیا ہم نے, چونکہ اب وہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے, انفرادی معاملہ ہے, لہذا ہم نے عورت کو گھر سے نکالا. حقوق نسواں کے نام پر ہم نے تحریکیں چلانا شروع کر دیں, اور پھر عورت بیچاری کو پیسہ کمانے والی مشین بنا لیا, اور وہ ہم آج تک بنائے ہوئے ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی بنی ہوئی ہے وہ. یہ ساری روشن خیالی ہے. یہ بڑے بھاری بھرکم موضوعات چھیڑ دیا آپ نے. نہیں, یہ مذہب جب ذاتی معاملہ بنے گا تو اجتماعی معاملات تو آزاد ہو جائیں گے, بالکل مادر پدر آزاد ہو جائیں گے. میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ بڑے بھاری بھرکم موضوعات ہیں, اور یہ جا کے تیشوں کی طرح برسیں گے. آئیے اس پہ اور کلام کریں. پچھلے انالیسس کو پھر ذرا ذہن میں رکھ لیں. مذہب بیزاری شروع ہو گئی, جس کا دوسرا مطلب کیا ہے, خدا سے دوری شروع ہو گئی. روحانیت, روح نام کی کوئی شے نہیں, خدا نام کی کوئی شے نہیں, آخرت نام کی کوئی شے نہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا تجزیہ کیا,
اور ہمارے بڑے پیارے ساتھی اور شاگرد بھی وہ یو ایس میں آج کل ہیں اور ایک مسجد کی امامت بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے کئی مسلمان اسکالر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ کتنے سادہ الفاظ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ تجزیہ کیا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا اور مخلوق یعنی خالق اور مخلوق, دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے اور روح کے مقابلے میں جسم ہے. کائنات نظر آ رہی ہے, مخلوق ہے نا, وہ خدا نظر نہیں آتا ہمیں, دنیا نظر آتی ہے, آخرت نظر نہیں آتی, جسم نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی. عقیدہ کیا بتاتا ہے؟ خالق کے بارے میں بتاتا ہے, ایمان ہمارا, روح کے بارے میں بتاتا ہے, آخرت پر زور دیتا ہے. لیکن جب وہ مذہب بیداری ادھر سے شروع ہوئی تو دوسری طرف خوب آگے بڑھے, کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہیں, بڑی بڑی انوینشنز ہو رہی ہیں, ایجادات ہو رہی ہیں, اور جناب اسپیس میں جا رہے ہیں, شٹلز جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دنیا کے بارے میں خوب نئے نئے نظارے سامنے آ رہے ہیں, نئی نئی ایجادات, نئی نئی راحتیں اینڈ سو آن. اور جسم کو اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا. اب تو کہا جا رہا ہے نا کہ اب سارے روبوٹس کام کریں گے جناب, ہر چیز آپ کی آن لائن ہو جائے گی, سب کچھ آن لائن. ابھی آدھا آن لائن تو ہو گیا سب کچھ. ہو سکتا ہے کہ روبوٹ ہی آپ کے منہ کے اندر ڈالنا ہونے والا ہو رہا ہے نا, ہاں, اور وہ مالش کر کے آپ کو سلا بھی دے گا, ہو رہا ہے. اور اگر اس کا سسٹم بگڑ گیا, سافٹ ویئر بگڑ گیا نا, تو آپ کا گلا بھی دبا دے گا. اللہ محفوظ رکھے. ہوا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ خالق پر توجہ نہیں رہی, کائنات پر خوب توجہ ہے. روح پر توجہ نہیں رہی, جسم پر خوب توجہ ہے. آخرت مطمع نظر نہ رہی, توجہ نہیں رہی, دنیا ہی دنیا مقصود بن گئی. اور وہ جو ترقی کا سیلاب آیا, تو ترقی تو مادی ترقی ہے نا. اب کسی کا گلا کاٹ کر ہو جائے, کسی کا گھر جلا کر ہو جائے, ہاں, کسی زمین پر قبضہ کر کے ہو جائے, کسی قوم کو مٹا کر ہو جائے. آپ نے بات بہت اچھی بیان فرمائی, قتل و غارت گری کا بڑھنا. قتل و غارت گری شروع ہو. اچھا, اس کے لیے صرف جنگیں نہیں ہیں, دوسرے بھی طریقے بہت ہیں قتل کرنے کے. جی جی, معاشی تنگی پیدا کر دی جائے, لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کر لیں, تنگی ہے, یہ قتل ہے. تو جنگوں کا معاملہ, معاشی وسائل پر قبضوں کا معاملہ. پھر آپ نے جو بڑی اہم بات بیان کی, عورت کو پیسہ بنانے کی مشین. جی اچھا, 100 برس پیچھے چلے جائیں, آپ دیکھیں تو ایک خاتون پورے فراک میں ہوتی تھی, سر اس کا ڈھپا ہوا ہوتا تھا, اور وہ زیادہ سے زیادہ گھر کے کام کرتی تھی, یا اگر اس کا اپنا زرعی رقبہ ہے تو اس میں اس نے کچھ کام کر لیا, بچے پالتی تھی وہ. آج تو سارا ڈرامہ ہے, آج تو سارا فکشن ہے, غیر فطری زندگی. تو عورت کو کیا کیا؟ اس کو لا کر معاشی مشین بنا دیا, اور ایک بڑا مضبوط اپوننٹ تھا مرد, اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا. تذلیل ہے عورت کی, یہ اپنی جگہ بڑا موضوع تذلیل ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ہے یہ 33. اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج کر نمایاں ہو کر باہر نہ ہو. یہ تو اللہ کا کلام فرما رہا ہے قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں. یہ روشن خیالی یہ ہے جی. اور USSR جب تھا, اب تو نہیں ہے, USSR کا آخری صدر تھا گورباچوف. گورباچوف کے الفاظ آن ریکارڈ موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس عورت کو ہم نے گھر سے اٹھا کر سڑک پر مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا, میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تحریک برپا ہو کہ اس کو سڑک کی تذلیل سے اٹھا کر اس کے گھر کے اکرام اور عزت کے مقام تک پہنچایا جائے. اب گورباچوف کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, ناظرین چیک کر لیں, انٹرنیٹ پہ نکل آئے گا, سوشل میڈیا میں نکل آئے گا. آپ قرآن کی آیت پڑھ لیں اور گورباچوف کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, کوئی آپ کو بالکل مطابقت نظر آئے گی. یہ 100 برس 150 برس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. تو بات کیا ہے کہ وہ ایک تو مذہب بیزاری والا عنصر, پھر مادہ پرستانہ سوچ, اور دنیا ہی دنیا مقصود بنے تو پھر یہ رشتوں کی قدریں بھی ختم ہو جائیں گی, پھر نکاح کا تصور بھی ختم ہوگا, پھر یہ اقدار بھی ختم ہوں گی. کیوں؟ پیسہ چاہیے. اب وہ جس طریقے پر وہ زنا کر آئے, وہ گلے کاٹ کر آئے, وہ فحاشی اور یعنی کر آئے, وہ قوم کو تباہ کر آئے, وہ جنگ برپا کر آئے, وہ قوموں کو لڑا کر آئے, قوموں کے وسائل پر قبضہ کر, مقصود کیا ہے؟ حوث پوری کرنی ہے, حوث پوری پانی. اور یہ کہ دنیا داری اور یہ جو روشن خیالی میں نے کہا نا کہ بھئی جب ہم نے اپنی خواہشوں کو حکمران بنا لیا, اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا, اور یہ کہہ کے کہ مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ, جب میرا دل چاہے گا کسی کے آگے جھکنے کو تو میں رات میں کبھی اپنے رب کا سو کالڈ رب جو بھی میں نے بنایا ہوا اللہ معاف کرے
اس کے آگے جھک جاؤں گا، ورنہ دنیا داری میری یہ دنیا تو بالکل الگ ہے۔ اس کے نتیجے پھر ہم نے جنگ و جدل شروع کیا، قتل و غارت گری شروع کی، عورت کو گھر سے نکال کر بازاروں کی زینت بنایا۔ پھر ایک نئی تحریک ہم نے چلائی اور وہ حقوق نسواں کے نام پر چلائی، حقوق نسواں۔ اب جب ہم مذہب کو کے پورے سسٹم کو تباہ کر کے اسے مذہب بنا لیں گے دین کو، ورنہ اسلام نے تو عورت کو اس جگہ سے اٹھا کے واپس جو مقام اور عزت عطا کی، اصل روشن خیالی تو وہ تھی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ فرانس والے جو ہے نا 20ویں صدی کے نصف میں جا کر یہ تسلیم کرنے کو راضی ہوئے کہ عورت بھی انسان ہے، ورنہ جانور سمجھا جاتا تھا۔ یونانی فلسفے کو پڑھ لیں، عورت کی کیا تذلیل ہے، ہندو مت میں عورت کی کس قدر تذلیل کا معاملہ ہوا، ستی ہو جاتی تھی نا عورت، شوہر مر گیا تو اب کیا تو بھی جل کے راکھ گھر ڈیر بن جا۔ تو عربوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور جس کو آج بڑے یہ خوبصورت نعرے لگا کر، فیمنزم کے نعرے لگا کر، عورت کے حقوق کی بات کر کے اس بیچاری کی جو تذلیل کر رہے ہیں، اس کو سڑک پر لا کے کھڑا کیا، اس سے یہ بھی مطالبہ کہ وہ گھر گھر ہستی کے معاملات بھی دیکھے اور باہر نکل کر اپنے سے مضبوط شخصیت یعنی مرد کا مقابلہ بھی کرے، تو ذلت کے سوا کچھ نہ ملا۔ اچھا ہماری بات کو چھوڑ دیں، میں یہاں اوپن دعوت دیتا ہوں، جتنی ریورٹڈ مسلم خواتین ہیں، ریورٹڈ وہ جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئیں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، اور مزے کی بات کیا ہے، پچھلے 100 برس میں اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا الحمدللہ۔ پچھلے 100 برس میں مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی ہے ان علاقوں کے اندر۔ پچھلے 100 برس میں جو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں اگر 100 افراد دنیا میں اسلام قبول کریں گے تو 70 عورتیں ہوں گی۔ تو بھائی ان عورتوں کو کیا نظر آ رہا ہے اسلام میں؟ وہ تو بقول ہماری عورتوں کے وہ تو قید ہو رہی ہیں، ہاں، اور بقول ان کے غلام ہو رہی ہیں، ان کو آزادی مل رہی ہے۔ ایک مرد کی پروٹیکشن میں آ کر وہ درندوں، لوٹ مار کرنے والوں، ظلم اور ستم کرنے والوں، عورت کی نسوانیت کا غلط فائدہ اٹھا کر تجوری بھرنے والیوں سے آزادی حاصل کرتی۔ جب اس کو ایک مرد کی پروٹیکشن ملتی، اولاً اگر باپ ہے تو اس کی بیٹی ہوگی تو باپ کی پروٹیکشن ہے، شوہر ہے تو بیوی کو شوہر کی پروٹیکشن مل جائے گی، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیٹے جوان تو بیٹوں کی پروٹیکشن مل جائے گی، اگر بیٹے نہیں ہے تو باپ کی طرف لوٹے گی اس کی پروٹیکشن مل جائے گی، اگر باپ نہیں تو دیگر اس کے رشتہ دار یعنی مرد، محرم کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، محرم رشتہ دار پہلے باپ کی طرف سے وہ چچا ہو سکتا ہے، تایا ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو ماں کی طرف سے محرم رشتہ دار وہ ماموں ہو سکتا ہے، نانا ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو پھر قریب رشتہ داروں کا معاملہ، پھر تاکہ مسلم ریاست، اسلامی ریاست کا معاملہ آئے گا۔ یہ پروٹیکشن تو میں دعوت دوں گا، ہماری بات کو چھوڑ دیں، وہ خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 10 15 20 25 سالوں میں، ذرا ان کے انٹرویوز کو سن لیں، ان کی رائٹ اپس کو دیکھ لیں، کیا شے ہے وہ اسلام ہے۔ ہاں مسلمانوں کا طرز عمل ایک شے ہے، اسلام کی تعلیم دوسری شے ہے۔ وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے اسلام مسلمانوں گھر کے دیکھ لیں گے تو واپس چلے جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ اسلام کی تعلیم کو دیکھ کر ہاں انفرادی طور پر مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت سی انفرادی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ ان کی میجورٹی اسلام کی تعلیم کو پڑھ کر اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ہے جو بات ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آزادی اسلام عطا کرتا ہے، نہ کہ خواہشات پر مبنی تصورات والی تہذیب۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات نکل آئی ہے مذہب اور دین کے حوالے سے، تو وہ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے والا معاملہ ہو گیا ہے، آگے تک آ گئی ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جب ہم مذہب کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں گے تو پھر دنیا داری کے لیے ہمیں جو ہے پھر کسی اور نظام کو اختیار کرنا پڑا، اور وہ نظام جو ہے وہ وہی روشن خیالی والا نظام ہوگا جو ہمیں بھٹکا دے گا، چونکہ اسلام وہ واحد نظام ہے جو زندگی تمام معاملات کو سمیٹ کے ایک دائرے کے اندر لاتا ہے۔ ہمارے دائرے بکھر جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے، اور نتیجہ وہی ہوگا، عورت کو ہم باہر لیں گے۔ اور آپ کہیں کہ سبھی عورت کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہے، نسلوں کو بنانے والی ہے، معاشرے کو سنوارنے والی ہے۔ عورت جو ہے اللہ کا خوبصورت عطیہ ہے اس کائنات میں۔ ہم عورت کو سڑکوں پر لے آئے،
ہم نے اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اوریانی فحاشی کو اپنا کلچر بنا لیا جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. لیکن جب دین مذہب جو ہے ہمارا ذاتی معاملہ تو پھر کوئی نظام ہمیں منع نہیں کرتا، ہمارا جو دل چاہے ہم کرتے رہیں گے. جی ایک اور نقطہ جو ہم بات کرتے ہوئے آئے آج کے پروگرام میں، خواہشات کی پیروی کا مسئلہ، جی، جس کو آپ نے کہا کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور اسے ہم نے طاغوت بنا لیا. اس کو معبود بنا لینا، اس کو طاغوت بنا لینا. آئیے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیں. طاغوت کا لفظ قرآن پاک میں ہے، کئی مرتبہ ہے، اور طاغوت کا لفظ طغیانی سے بنا. طغیانی کیا ہے جی؟ دریا ہے، بہ رہا ہے، مد و جزر. ہاں، لیکن دریا میں سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آیا، تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. تو اپنی باؤنڈری سے جب دریا باہر نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طغیانی. انسان اپنی اوقات میں رہے، بندہ ہے، بندہ بن کر رہے. جب بندگی کے دائرے سے باہر نکلے گا تو یہ کیا ہے؟ طغیانی ہے. یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جو طغیانی پر سرکشی پر اتر آئے. شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا قرآن پاک. جی جی، سرکشی کرتا ہے نا. ہاں، مشرکین کے سرداروں کو بھی طاغوت کہا گیا. اس سے پھر مفسرین نے لکھا ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہے، برے سردار اور حکمراں بھی، ایک نظام حکومت بھی، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے، اپنا حکم چلوانے کی بات کرے، اپنی بات منوانے کی بات کرے. تو وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، شیطان بھی ہے، اور مشرکین کے سردار بھی تھے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم کی بات کرتے تھے. یہ سادہ سا پہلو ہے لفظ طاغوت کو سمجھنے کے لیے. ایک بڑا لفظ استعمال آپ نے فرمایا، ناظرین کو بہت بھاری لگا ہوگا. میں آیت کریمہ اور پھر ایک حدیث بھی آخر میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لینا، کتنا بھاری لفظ لگ رہا ہے. قرآن پاک میں پڑھیں، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. کلمہ سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 43 میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے نفس کی چاہت. اگر نفس کی چاہت ایسی ہے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے تو اب معبود اللہ نہ رہا، معبود نفس بن گیا دوبارہ. بھئی نفس کی جائز خواہشات بھی ہو سکتی. بندہ عام زندگی میں، عام دنوں میں روزہ نہیں ہے، بھئی پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، پانی پی لیا. شربت پینے کا دل چاہ رہا ہے، شربت پی لیا. شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے، اب تو نہیں پی جا سکتی، حرام ہے. اب شراب، میرا دل کر رہا ہے میں شراب پی لوں معاذ اللہ، اور شراب پیتا ہوں تو معبود کون ہے؟ نفس. یہ ہے نفس کو معبود بنا لینا. تو جو آپ نے اتنے بھاری جملے فرمائے، میں نے کہا کہ وضاحت ہو جائے ناظرین کے لیے. طاغوت کا انکار بھی لازم ہے. قرآن پاک کہتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 257 ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے، ہر طاغوت کا، اور اللہ پر ایمان رکھے. انکار پہلے، جیسے کلمے میں انکار پہلے، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو طاغوت کا انکار تو پہلے بھائی. جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایک بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. تو یہ ہے طاغوت والا پہلو. اور نفس کو معبود بنا لینا، یہ قرآن پاک کی آیت کے ذیل میں بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ کا حکم ٹوٹے، ایسا پیروی کا معاملہ کروں میں خواہش کی، تو یہ خواہش کی پیروی جائز نہیں ہے. پھر اس لمحے میرا نفس میرا معبود بن جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے. جی، پہلے کہنا نہیں ہے کوئی معبود، اور پھر کہنا ہے کہ نہیں ہے ایک معبود الہ. پہلے ان تمام معبودوں کی نفی کرنی ہے جو طاغوت ہیں، جو طاقت ہے، جو اپنے آپ کو منواتے ہیں، جو اس میں میری خواہش بھی ہو سکتی، ان سب کا پہلے انکار کرنا ہے. تو پچھلے پروگرام کا میں جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ برائی کو روک کر اور اچھائی کی تعلیم دینے کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ دیکھیے ریورس ہو گیا ہے. وہ نیکی کی تعلیم تو دینا ہے لیکن پہلے انکار کرنا ہے، ان طاقتوں سے انکار کرنا ہے، ان برائیوں کو مٹانا ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی، جس کی وجہ سے نیکی کرنا مشکل ہو رہی ہے. اب آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں قدم قدم طاغوتی نظام رائج ہے، قدم قدم.
یعنی ہم نفس کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، ہم خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اپنے مال کی پیروی کر رہے ہیں، نہ جانے کس کسی پر. پہلے ان سب چیزوں کا مٹانا معاشرے سے ضروری، اس کے بعد نیکی جو ہے وہ پروان چڑھے گی. جب تک ماحول اچھا نہیں ہوگا پنیری جو ہے اپنی جگہ رہے گی اور سوکھ جائے گی، شجر نہیں بن سکتی. جی، تو ہماری اجتماعی محنتوں کا رخ اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ طاغوت کا خاتمہ ہو، منکرات کا خاتمہ ہو، ظلم اور جبر اس کا خاتمہ ہو، تاکہ اللہ کا اثبات واقعتاً ہو اور اس کی حاکمیت اجتماعی طور پر بھی قائم اور نافذ ہو، اور معاملات زندگی میں پھر اللہ کی مرضی چلے، نہ کہ میری، آپ کی یا کسی طاغوت کی. یہ اجتماعی جد و جہد ہم سب کی ذمہ داری. اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی، باقی بتان آزری. یہ تصور آج مسلمان بھول گئے. آج غیروں کی غلامی، غیروں کی نقالی، ان کی نقالی میں شریعت کی حدود کی پامالی، شریعت کے احکامات کا ٹوٹنا یا توڑا جانا، ہم فکر مند نہیں ہو رہے. او اللہ کے بندو، اس کی نفی تو پہلے ضروری ہے، طاغوت کا انکار پہلے اور اللہ کی توحید کا اس بات اس کے فوراً بعد. اصل میں اپنے تقوی کو بچانے کے لیے، اپنی نیکی کو بچانے کے لیے معاشرے کو پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہے. میں اپنی نیکی لے کر اگر گندے معاشرے میں جاؤں گا تو زیادہ دن تک میں اپنی نیکی کو سنبھال کے رکھ نہیں سکوں گا. جی جی. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بھائی صبح جب فجر کی نماز پڑھ کے، مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور کسی ایسی اچھی جگہ پہ یا فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ نکلتے ہیں تو ایک بہت بڑا سا بل بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ناچتی گاتی عورت کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی نظر پہلے ادھر پڑتی ہے. پھر جب آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں تو موبائل پہ آپ اپنے مطلب کی چیز دیکھتے ہیں تو کھٹ سے ایک ناچتی ہوئی خاتون جو ہے وہ چلی آتی ہے. قدم قدم جب اس قدر مسائل ہوں گے تو وہ جو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، وہ جو میرے اندر ایک روحانیت و پاکیزگی آئی تھی، وہ تو باہر نکلتی مسجد کے ختم ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ کتنا سنبھالیں گے آپ اپنے آپ کو؟ انسان ہے نا، انسان اپنے آپ کو جب وہ برائی کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، کب تک وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا؟ تو پہلے معاشرے کی برائی کو ختم کرنا ضروری ہے. نیکی کی تعلیم اپنی جگہ ہے، اس کو رہنا نیکی. اب یہ نہیں معاشرے برائی ختم کرنے میں نیکی چھوڑ دی، ہم معلوم اب تو برائی ختم کرنے میں لگ گئے. اس لیے میں نے کیا گزارش کی تھی، ہماری اجتماعی محنت کا رخ ادھر ہونا چاہیے. انفرادی طور پر نماز بھی ادا کرنی، دیگر نیکیاں بھی انجام دینی. اجتماعی طور پر آپ کی میری محنتوں کا رخ اس طاغوت کے انکار، منکرات کے خاتمے، ظلم کے خاتمے کی جد و جہد میں لگنا چاہیے، تاکہ اللہ کی بندگی کرنا انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر بھی ممکن ہو سکے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کا اختیار. شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کا اختیار. آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، آقا کا اختیار. اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اختیار والوں سے سوال ہوگا. مجھ سے بھی ہوگا، میں شوہر ہوں، میں باپ ہوں، اللہ پوچھے گا. اور جو حکمراں ہیں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کے بارے میں پوچھے گا. تو اس سب کا اس سب کا احساس کر کے زندگی گزارنی. اور ہاں، اختیار والے اختیار استعمال کر کے بدی کو مٹا دیں تو کتنے لاکھوں کروڑوں کو تقویٰ بچے گا، کتنے لاکھوں کروڑوں کو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا. اور ان کے سارے اعمال ان کے حصے میں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا بھائی، صدقہ جاریہ بن جائے. جی، یہ پازیٹیو بات بھی تو دیکھیں. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں، مطلب میرے پاس اختیار ہے، میں ہر چیز پہ پابندی لگا سکتا ہوں، میں برائی کو بزور طاقت یا بزور اختیار روک سکتا ہوں، بزور ٹیکنالوجی روک سکتا ہوں. تو اگر میں کہتا نا بھائی ہم فلاں سافٹ ویئر لگا دیں گے تو یہ بری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچنا بند ہو جائیں گی خود بخود.
تو اگر میں وہ کام کر لیتا ہوں تو پھر اس چھوٹا سا کام کرنے کے مجھے جو اجر ملنا ہے وہ کتنا ہوگا. اور اگر فرض کیجئے اس کے باوجود بھی برائی جو ہے وہ اس کے سوتے بہت ہیں نا, ایک سوتے پہ میں نے بند کر دیا تو 10 اور بھی کرنے ہیں, تو کم از کم ایک سوتا بند ہونے سے مجھے میری نیت کا اجر تو مل ہی جائے گا نا, اپنی کوشش کا بھی اجر ملے گا, اور جتنے لوگ برائی سے بچیں گے ان کا اجر بھی ملے گا. اور اسی طاقت کو استعمال کر کے جن کے پاس ہے اللہ کی شریعت کے احکام کے نفاذ کی طرف جائیں, تو ان نفاذ کے جو برکات ہیں وہ احادیث مبارکہ میں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو. اور حدود صرف سزاؤں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا, احکام کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو تو 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی اللہ زمین پر عطا فرماتا ہے. اندازہ کریں. بس اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور پھر ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پہ پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد پہ سارے احباب کو جنہوں نے دیکھا اور سنا ہے. بہرحال درد دل سے کچھ باتیں کی ہیں آپ سے, اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت کر لیتے ہیں آپ سے. لیکن بہرحال ایک بات ہے, اور ایک اچھا مومن یا مسلمان جو ہے وہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے. خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں, پھر آپ سے رخصت ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی. تو نفس بھی طاغوت اور معبود بنتا ہے نا. حدیث شریف میں بتایا کہ عقل مند کون ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, کنٹرول میں رکھے, اپنی نہیں رب کی مرضی, من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارے, عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.